ایک بار ایک سید حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میری جوان بیٹیاں ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں اور میرے حالات اجازت نہیں دیتے، چونکہ اہل سعادات میں سے ہوں اس لیے زکوٰۃ بھی قبول نہیں کر سکتا، تو آپ کچھ مدد فرمائیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء انہوں نے بہت انہیں عزت دی، انہیں فرمایا کہ آپ یہاں تشریف رکھیے، جیسے ہی کوئی بندوبست ہوتا ہے تو ہم آپ کو پیش کر دیں گے۔ اپنے خادم کو بلایا، ان سے پوچھا کہ آج کوئی نظر و نیاز آئی ہے؟ خادم نے کہا ابھی تک تو نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی آئے تو مجھے بتایا جائے۔ اب ہوا یہ کہ 3 دن گزر گئے، کوئی نظر و نیاز نہ آئی۔ وہ جو سید زادے تھے جو بڑی امید لے کے آئے تھے، اب مایوس ہو چلے تھے کہ ہم تو بڑا شہرہ سن کر آئے تھے آپ کا، اور 3 دن سے آپ نے ہمیں انتظار میں رکھا ہے اور ابھی تک کچھ عطا نہیں کیا۔ آخر جب انہیں محسوس ہوا کہ خالی ہاتھ ہی انہیں واپس جانا پڑے گا، تو اجازت چاہی رخصت کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو اچھا نہیں لگا کہ وہ خالی ہاتھ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھہریے۔ اندر گئے اور اندر سے اپنے نالین اٹھا کر لائے اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر انہیں عطا کیے کہ یہ رکھ لیجئے۔ اب وہ جو سید زادے تھے کچھ ازراہ مروت کہہ تو نہیں سکتے تھے، انہوں نے ان نالین کو قبول کیا اور دل میں سوچنے لگے کہ یہ جو اتنے پوسیدہ جوتے ہیں میں ان کا کیا کروں گا۔ 3 دن انتظار کروایا اور آخر میں یہ نالین مجھے دے دیے۔ بہرحال بہت بددلی کے ساتھ وہ ہدیہ قبول کر کے وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب دوسری طرف حضرت امیر خسرو جو شاہی دربار کے ساتھ منسلک تھے، آپ جانتے ہیں کہ وہ شاعر بھی تھے اور بہت مقام حاصل تھا انہیں۔ وہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے سلطان محمد تغلق، ان کے ساتھ جنگی مہم سے واپس آ رہے تھے۔ اور انہوں نے بادشاہ سلطان محمد تغلق کے حق میں، ان کی شان میں ایک قصیدہ کہا، اور بادشاہ نے خوش ہو کر انہیں اس زمانے کا جو سکہ تھا یا کرنسی تھی، اس کو چیتل کہتے تھے، 7 لاکھ چیتل عطا کیے خوش ہو کر انعام کے طور پہ۔ میرے اچھے سامعین، اب یہ جو قافلہ ہے سلطان محمد تغلق کا اور جس میں شامل ہیں حضرت امیر خسرو بھی، یہ قافلہ، یہ لشکر ایک جگہ پہ پڑاؤ کرتا ہے، اور جیسے ہی یہ پڑاؤ کرتے ہیں رات کو اچانک امیر خسرو چلا اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ جو مصاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے جو مرشد ہیں محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء، وہ تو دہلی سے کافی دور ہیں، ہم اس وقت وہاں سے کافی زیادہ فاصلے پر ہیں، آپ کو اتنی دور سے خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ ہم تو ابھی دہلی کے پاس بھی نہیں پہنچے۔ حضرت
امیر خسرو نے کہا نہیں، مجھے بوئے مرشد آتی ہے، وہ بے قرار ہو کے خوشبو کے تعاقب میں نکلے اور تعاقب کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے، جہاں دیکھا کہ ایک شخص ہے لیٹا ہوا اور اس نے اپنے سر کے نیچے کچھ رکھا ہوا ہے، اور سر کے نیچے جو کچھ رکھا ہوا ہے اس میں سے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ لیجئے جناب، انہوں نے اس شخص کو جگایا اور پوچھا کہ کیا تم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے آ رہے ہو؟ وہ شخص آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا ہاں۔ حضرت امیر خسرو نے بہت اشتیاق سے، بہت شوق سے پوچھا کیسے ہیں میرے مرشد؟ وہ شخص بولا وہ تو ٹھیک ہیں، اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا، مگر انہوں نے مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا، ہاں اپنے پرانے بوسیدہ جوتے ضرور دے دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو کی حالت غیر ہو گئی، کہنے لگے کہاں ہیں میرے مرشد کے نالین؟ اس شخص نے ایک کپڑا کھولا اور اس کے اندر سے دکھایا کہ یہ ہیں وہ نالین۔ حضرت امیر خسرو نے ان نالین کو پکڑا، چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگے کیا تم یہ نالین بیچو گے؟ اس شخص نے کہا آپ کیوں مذاق کرتے ہیں، یہ بھی کوئی خریدنے کی چیز ہے؟ حضرت امیر خسرو نے کہا کہ میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں، وہ لے لو، مگر میرے مرشد کے نالین مجھے دے دو، اور اگر چاہو تو دہلی چلو، اتنی ہی رقم اور دے دوں گا۔ وہ شخص تو ظاہری بات ہے چکرا گیا یہ سن کر کہ 7 لاکھ چیتل، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے یہ شخص مجھے آفر کر رہا ہے ان جوتوں کے عوض۔ اس نے کہا کہ میرے لیے تو چند ہزار چیتل ہی بہت ہیں، آپ رکھ لیجئے یہ جوتے۔ حضرت امیر خسرو نے وہ 7 لاکھ چیتل اسے دیے، نالین کو لیا، ان سے ریسیو کیا، اور پھر حضرت امیر خسرو کی خانقاہ میں وہ اس طرح داخل ہوئے کہ جوتے ان کی دستار میں لپٹے ہوئے تھے، اور وہ دستار انہوں نے سر پہ رکھی ہوئی تھی، زاروں کے تار رو رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء بھانپ گئے سارا ماجرا، مسکراتے ہوئے پوچھا خسرو ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ خسرو ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ حضرت امیر خسرو نے کہا آپ کے نالین۔ کہنے لگے کتنے میں خریدے؟ حضرت امیر خسرو نے فرمایا 7 لاکھ چیتل میں۔ محبوب الہی مسکراتے ہوئے کہنے لگے خسرو بہت ارزاں لائے ہو۔ حضرت امیر خسرو نے کہا جی سیدی، 7 لاکھ چیتل تو بہت کم ہیں، اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو جان دے کر مرشد کے نالین حاصل کر لیتا۔